کچھ یوں کہ 2008 میں ایک ٹیلی کام کمپنی کے کال سینٹر میں میری جاب لگی۔ وہ کال سینٹر THA میں واقع تھا۔ میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن لاہور کے رہائشی جانتے ہوں گے کہ وہ جب غازی روڈ سے مڑ کر DHA کی طرف آتے ہیں تو وہاں کارنر پہ ایک ہی کال سینٹر واقع تھا۔ اور آپ لوگوں کو ہنٹ دینے کے لیے بس اتنا ہی بتاؤں گا کہ وہ ٹیلی کام کمپنی اس ٹائم پاکستان میں پہلے نمبر پر ہے۔ جب میری ہائرنگ ہوئی تو سٹارٹ میں تو میں بہت مطمئن تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں اس جاب سے بور ہونے لگا، کیونکہ وہ جاب بہت ہی ہیکٹک تھی۔ ہر ہفتے آپ کے ٹائمنگ چینج ہو جاتے تھے، اور مہینے میں 1-2 ہفتے تو ہماری شفٹ صبح 5 بجے تک بھی ختم ہوتی تھی۔ 8 سے 10 لڑکوں کی ایک ٹیم ہوتی تھی، اور سب ٹیمز کا اپنا اپنا ایک ٹیم لیڈر ہوتا تھا۔ دن میں تو بہت رش ہوتا تھا، لیکن رات کے ٹائم 2 یا 3 ٹیمیں ہی ہوتی تھیں، کیونکہ کالز کا فلو بہت کم ہوتا تھا۔ مجھے وہ رات یاد ہے جب میری شفٹ صبح 5 بجے تک تھی، اور اس وقت صرف رات کے 2 ہی بجے تھے۔ ٹائم گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری ایک عادت تھی کہ جب ہماری رات کو شفٹ ہوتی تھی تو میں اپنے ٹیم سے الگ ہو کر جہاں بھی کوئی خالی ہال ملتا تھا میں وہاں جا کر لاگ ان ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ رات کے ٹائم شفٹ کرتے ہوئے میرا موڈ بہت خراب ہوتا تھا، اور مجھے ڈر یہ ہوتا تھا کہ کہیں میں کسی ٹیم ممبر سے لڑ نہ پڑوں۔ اس لیے میں حفظ ما تقدم کے طور پر الگ ہی بیٹھنے کو پسند کرتا تھا۔ اس رات بھی میں ساری ٹیم سے الگ تھلگ ایک دوسرے ہال میں بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی مجھے ایک کال آئی۔ میں نے سلام کر کے جب ان سے کال کرنے کی وجہ جاننا چاہی تو آگے سے کوئی آواز نہ آئی۔ ہمارا SOP یہ تھا کہ ہمیں 3 دفعہ سلام کر کے کسٹمر سے مسئلہ جاننا ہوتا تھا۔ اگر آگے سے آواز نہ آئے تو ہم کال کو اینڈ کر سکتے تھے۔ اس رات بھی جب 2 دفعہ سلام کرنے کے بعد جواب نہ آیا تو میں تیسری اور آخری دفعہ سلام کرنے لگا تو مجھے آگے سے بڑی مکروہ قسم کی آواز آئی۔ وہ آواز بہت ہی بھیانک تھی کہ میں آج بھی اس کا تعین نہیں کر پاتا کہ وہ ہنسی یا رونے کی یا غراہٹ کی آواز تھی۔ بہرحال میں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا، کیونکہ جو لوگ بھی کال سینٹرز میں جاب کر چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے اس طرح کے مذاق اکثر کسٹمر کرتے رہتے ہیں، اور خصوصاً رات کے ٹائم تو بہت ساری پرینک کالز آتی تھیں۔ میں نے اس کو بھی پرینک کال سمجھا اور کال اینڈ کر کے دوسری کال ریسیو کر لی، لیکن مجھے حیرت کا اتنا شدید جھٹکا لگا جب بالکل سیم وہی آواز، شاہزین بھائی 19-20 کا فرق بھی نہیں ہوگا، وہی غراہٹ یا پتنی ہنسی میرے پیچھے سے آواز آئی۔ میں گھبرا کر کرسی سے اٹھ گیا اور میرا ہیڈ فون زمین پر گر گیا۔ میں نے کھڑے ہو کر چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید کوئی لڑکا مذاق کر رہا ہوگا، لیکن یہ کیسے مذاق ہو سکتا تھا کہ جو آواز مجھے کال پر آئی تھی وہی آواز میرے پیچھے سے بھی آئی، جبکہ میرے پیچھے صرف دیوار تھی۔ میں نے پھر اپنے آپ کو تسلی دی اور سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ رات کے 2 بج رہے ہیں، نیند کا بھی غلبہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آواز میرے دماغ میں ہی بس گئی ہو اور مجھے دوبارہ سنائی دینے لگی ہو۔ بہرحال میں نے اس دن بہت سارے الٹے سیدھے بہانے ڈھونڈے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے۔ میری ایک عادت اور بھی تھی کہ جب میں کال سن رہا ہوتا تھا تو یہاں اکثر کسٹمرز اپنی کمپلین بھی کہانیوں کی طرح سناتے تھے، 3-3 4-4 منٹ اپنی پریشانی بتاتے رہتے تھے، اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیا کرتا تھا، کیونکہ مسلسل کمپیوٹر کی طرف دیکھنے سے میری آنکھوں میں درد رہنے لگا تھا۔ اس رات بھی 10-15 کالز لینے کے بعد میرا وہ آواز والا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ تبھی میں کسٹمر کی کمپلین آنکھیں بند کر کے سن رہا تھا، جو پچھلے 4 منٹ سے اپنا مسئلہ بتایا جا رہا تھا۔
तभी मुझे आवाज़ आई कि जैसे कोई चलकर मेरी तरफ आ रहा है। आवाज़ करीब से करीब तर होती जा रही थी, लेकिन मेरे लिए गैर मामूली इसलिए ना थी क्योंकि अक्सर दोस्त ब्रेक होने पर मुझे लेने आ जाया करते थे। वो आवाज़ चलने की मेरे बहुत करीब आ चुकी थी, लेकिन मैंने आंखें इसलिए ना खोलीं। मैंने सोचा कि अपने दोस्त को बेवकूफ़ बनाता हूँ ताकि वो ये समझे कि मैं कॉलेज सुनते सुनते सो गया हूँ। मैं दिल ही दिल में हंस रहा था, लेकिन चंद सेकंड बाद ही मुझे एहसास हुआ कि कोई बिल्कुल मेरे साथ खड़ा हुआ है। मुझे उसकी सांसों की आवाज़ें भी आ रही थीं। अगर कोई मेरा दोस्त होता तो अब तक 2-3 थप्पड़ मुझे मार चुका होता। ये सोचकर मैंने अगले ही लम्हे आंखें खोली तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब ये उस रात में मेरे साथ दूसरा वाक़या था। मैं फिर कुर्सी से खड़ा हो गया, बल्कि कुर्सी के ऊपर चढ़कर चारों तरफ का जायज़ा लेने लगा कि कहीं कोई मेरा दोस्त मजाक तो नहीं कर रहा। बहरहाल मैंने लॉग आउट करके ब्रेक ली और अपने दोस्तों के साथ जाकर कैफ़े में बैठ गया। मैंने किसी भी दोस्त से इन वाक़यात का ज़िक्र नहीं किया क्योंकि शाहज़ैन भाई, आप जानते हैं कि लोग यहाँ मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। मदद या सलूशन तो दूर की बात है, बुज़दिल का खिताब ज़रूर मिल जाता है। आधे पौने घंटे दोस्तों के साथ गपशप के बाद वो वाक़या तकरीबन मेरे जहन से महव हो चुका था। मैंने आकर दोबारा लॉगिन किया और कॉल्स लेने लगा। मैंने खाना काफ़ी हैवी खा लिया था और रात के टाइम की वजह से मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। मैंने चंद कॉल्स ही ली थी तो शाहज़ैन भाई, मेरी बिल्कुल वो कैफियत थी कि जैसे आधा जाग रहा हूँ और आधा सो रहा हूँ। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी कुर्सी, जो कि रिवॉल्विंग थी, उसको किसी ने घुमा दिया है। मेरी आँख खुली तो वो कुर्सी हकीकत में घूम रही थी और हेडफोन की तार मेरे गले से लिपट चुकी थी। मेरा सांस बंद होने लगा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को तारों से आज़ाद किया। अगर मैं उस टाइम फुल होश में होता तो यकीनन इस वाक़ये के बाद वो हॉल तो क्या, कॉल सेंटर ही छोड़कर भाग जाता। लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने नीम गनूदगी में खुद ही झूला लेने के लिए कुर्सी को घुमा दिया है। हालांकि आज मैं ये चीज़ समझने से कासिर हूँ कि इतने खौफनाक वाक़यात होने के बावजूद भी वो कौन था जो मेरे दिमाग में वसवसे डालकर मुझे मुतमईन कर देता था और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वहम हुआ है। यानी वो जो भी मखलूक थी वो नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ से जाऊँ। हालांकि शाहज़ैन भाई, आज भी जब मैं आपको वाक़या भेज रहा हूँ तो मुझे ख़ुद हैरत हो रही है कि इन वाक़यात के बाद भला कौन वहाँ बैठ सकता था। लेकिन कोई चीज़ ज़रूर थी जो नहीं चाहती थी कि मैं इस हॉल को छोड़कर जाऊँ। एक अजीब हिप्नोटाइज वाला माहौल था। और फिर वो आखिरी वाक़या हुआ जिसके बाद मुझे फिर कुछ होश ना रहा। मैं घड़ी की तरफ देख रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि जल्दी से जल्दी ये शिफ्ट ख़त्म हो और मैं यहाँ से निकलूँ। तभी मुझे अपने साथ वाले केबिन से बिल्ली की आवाज़ आई। अब भला इतने जदीद कॉल सेंटर में बिल्ली कहाँ से आ सकती थी। मैंने उठकर उस केबिन में झांका तो वहाँ कोई ना था। जब मैं राइट केबिन में देख रहा था तो आवाज़ लेफ़्ट केबिन से आने लगी और फिर वो बिल्ली की आवाज़ एक एक करके सारे केबिन्स में से आने लगी। मैं बस लॉग आउट करके वहाँ से भागने ही वाला था कि मुझे पीछे से ऐसा लगा कि किसी ने मेरे ऊपर छलांग लगाकर मेरे कंधों पर सवार हो गया है। उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। जब आँख खुली तो मैं सुबह हॉस्पिटल में था। मैंने चारों तरफ देखा तो मेरी फैमिली, मेरा टीम लीडर और टीम मेंबर्स साथ ही बैठे थे। मुझे होश में आते देखकर सब मेरे पास जमा हो गए।
اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ میں نے دماغ پر زور ڈالا تو رات والے واقعات مجھے یاد آنے لگے۔ میں نے جب اپنے ٹیم لیڈر سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ رات 3:30 بجے میرے سسٹم میں یہ شو ہونے لگا کہ تمہاری کالز ڈراپ ہو رہی ہیں۔ جب 150-200 کالز ڈراپ ہوئیں تو میں تمہیں دیکھنے کے لیے جب ہال میں آیا تو تم نیچے زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے اپنے ٹیم لیڈر سے پوچھا کہ آپ نے کیمرے میں چیک کیا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے CCTV فوٹیج چیک کی ہے، تم رات کو کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہے تھے۔ پھر وہ رات والی فوٹیج نکال کر مجھے دکھانے لگا، جس میں کرسی کا گھومنا اور میرا کرسی کے اوپر چڑھ کے چاروں طرف کا دیکھنا، یعنی میں تو وہ حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن دوسری مخلوق کی نہ آواز آ رہی تھی اور نہ ہی اور کوئی نظر آ رہا تھا۔ اور آخری واقعہ جس میں میرے اوپر کوئی کندھے پر چڑھ گیا تھا، اس میں بھی فوٹیج میں یہی نظر آ رہا ہے کہ میں تو کسی سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرے کندھے پر کون ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہاسپٹل میں ہی ٹیم لیڈر سے کہا کہ مجھے ایک کاغذ چاہیے۔ اس نے مجھے کاغذ لا کر دیا تو میں نے وہیں پر استعفیٰ لکھ کر اس کو پکڑا دیا۔ دوستوں نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نہ مانا۔ بعد میں بھی ان دوستوں سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، لیکن میں کبھی کال سینٹر کے اندر نہیں جاتا تھا، بلکہ ان کو باہر بلا کر ہی ملتا تھا۔ پھر میرے ایک دوست نے بتایا کہ اس دن جو تو ہال میں بیٹھا تھا، اس ہال کو رات کی شفٹ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ کچھ اور لوگوں نے بھی اس ہال میں نائٹ شفٹ کے اندر پیرانارمل ایکٹیویٹیز کی کمپلین کی ہے۔ یعنی اس بات سے تصدیق ہو گئی تھی کہ اس رات جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ کوئی وہم